السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم ایک امپورٹنٹ سیشن پہ بات کرنے جا رہے ہیں، یہ جو کہ آج کل کی خواتین میں بہت زیادہ ایشو چل رہا ہے، بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے۔ تو آج آپ کو میں اسی کے بارے میں انفارمیشن پرووائڈ کرنا چاہوں گی۔ تو اکثر پیشنٹ ہمارے پاس جب ہاسپٹل میں آتے ہیں تو اس چیز کی کمپلین کرتے ہیں کہ پیریڈز آنے سے پہلے ان کو پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، یا پیٹ پھولا ہوا محسوس ہوتا ہے، یا بہت زیادہ بلوٹڈ فیل کرتی ہیں وہ، اور چیسٹ میں اکڑاؤ یعنی کہ درد محسوس ہوتا ہے ان کو۔ اس کے علاوہ بہت سارے سائیکولوجیکل سمپٹمز ہیں جس کے بارے میں وہ کمپلین کر رہی ہوتی ہیں، جیسا کہ سٹریس بہت زیادہ فیل ہوتا ہے، انگزائٹی یعنی کہ پریشان ہوتی ہیں، بار بار رونا آتا ہے ان کو، یا آپ کے گھر کے جو دیگر افراد ہیں یا ورک پلیس پہ آپ کے کوئی کولیگز ہیں ان کے ساتھ اچھا انٹریکشن ہے تو وہ پرابلمیٹک ہو جاتا ہے۔ تو اب سوال بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ ایکچوئل میں کوئی پرابلم ہے یا ہم اس کو زیادہ محسوس کر رہے ہیں۔ تو آج کا سیشن آپ کو اسی بارے میں گائیڈ کرے گا کہ یہ سب علامات کیا ہیں اور ان سب کا کیسے حل کیا جا سکتا ہے۔ ان تمام سمپٹمز یا علامات کے کمپلیکس کو پری مینسٹرل سنڈروم کہا جاتا ہے، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے پری مینسٹرل، یعنی کہ پیریڈز آنے سے 5 سے 7 دن پہلے یہ علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور جیسے ہی پیریڈ سٹارٹ ہوتے ہیں ودن اے ڈے اور 2 یہ علامات ختم ہو جاتی ہیں اور آپ دوبارہ سے حشاش بشاش محسوس کرنا شروع کر دیتی ہیں، مطلب آپ کی طبیعت فریش ہونے لگ جاتی ہے۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے یہ سب ہوتا کیوں ہے، یا یہ علامات کیوں ظاہر ہوتی ہیں، مطلب یہ کہ اس کی وجوہات کازز کیا ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کازز کو۔ ان علامات کی وجہ جو سب سے مین ہے ایسٹروجن اور پروجسٹرون جو کہ ریپروڈکٹیو ہارمونز ہیں ان میں امبیلنس ہونا، اور اس کے ساتھ سیروٹونین جو کہ جسم میں خوشی کا ایک ہارمون ہے اس کے، اور ایک گیبا جو کہ ایک اور ہارمون ہے، ان دونوں کا امبیلنس ہو جانا۔ ہارمون امبیلنس یہ شو کرتا ہے کہ اس سائیکل میں اوولیشن ہوئی ہے، یعنی ایگ ریلیز ہوا ہے، کیونکہ اگر وہ سائیکل جن میں ایگ ریلیز نہیں ہوا ہوتا اس میں پری مینسٹرل سنڈروم یا پھر وہ تمام علامات جو آپ کو پہلے میں نے بتائی ہیں ذرا کم لیول پہ ظاہر ہوتی ہیں اور آپ کو بہت زیادہ پرابلم فیس نہیں کرنا پڑتا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اب ہم نے اس کو ٹریٹمنٹ کیسے کرنا ہے، اس کا علاج کیسے کرنا ہے۔ اس کا علاج بہت سادہ اور آسان ہے۔ سب سے پہلے تو اس کو ڈائیگنوز کرنا ضروری ہے کہ کیا یہ واقعی پری مینسٹرل سنڈروم ہے یا نہیں۔ علاج میں سب سے پہلے لائف سٹائل موڈیفیکیشن ہے جس میں ایکسرسائز ہے، آپ چہل قدمی کریں، واک کریں، یوگا اس چیز کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، اور اس کے بعد آپ اپنی خوراک میں جتنے بھی کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس والی اشیاء ہیں ان کا استعمال کم کر دیں۔ لائف سٹائل کے اس چینج کے ساتھ ساتھ کچھ میڈیکیشنز ہیں جو بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوتی ہیں، اس میں وٹامن ای کے کیپسولز ہیں، ایوننگ پرائمروز آئل ہے، اس کا یوز بھی اس چیز کو بہت زیادہ جو ہے ہیلپ آؤٹ کرتا ہے۔ 10 سے 15% خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے یہ علامات بہت زیادہ پرابلمیٹک ہو جاتی ہیں، جسے ہم پری مینسٹرل ڈسفورک ڈس آرڈر بھی کہتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں گائنیکولوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ کی ایک ٹیم، کمبائنڈ ٹیم ہے، وہ پیشنٹ کے ساتھ ڈیل کرتی ہے۔ کچھ حالات میں ہمیں سکون آور ادویات کا استعمال بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ امید ہے یہ سیشن آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ثابت ہوگا۔ اگر آپ ان میں سے کسی ایک علامت کا شکار ہیں اور یا آپ کی زندگی کو تھوڑا سا مشکل بنا رہی ہے تو آپ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا تاکہ میں اسپیسیفک علامت کے بارے میں ایک الگ سیشن کروں اور آپ کو گائیڈنس فراہم کر سکوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔